موضوع الدرس ترك الموالات مع الكفار والمشركين والمستهزئين، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ سے جو ہم الحمدللہ کافی دنوں سے تلاوت کر رہے ہیں، اللہ نے ان میں یہ ہمیں حکم دیا تھا کہ یہود اور نصارہ سے تعلق نہ رکھو۔ اس کو کہتے ہیں ترک موالات، یعنی یہود سے، نصارہ سے۔ ویسے ذکر آیا تھا یہود و نصارہ کا معنی ہوتا ہے جو بھی کافر ہیں، مشرکین ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سے موالات نہ ہو۔ موالات کا معنی دلی محبت، دلی تعلق نہ ہو۔ باقی ہوتا ہے مدارات، یعنی دنیاوی معاملات میں اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، بزنس، تجارت، اس سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، کیونکہ دنیا میں زندگی بھی تو ہم نے گزارنی ہے۔ تو پہلا حکم یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے تو دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی ان سے دوستی کرے گا تو گویا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس قوم کو جو خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں ہدایت نہیں دیتے۔ جو ہدایت چاہے گا تو ملے گی، جو خود اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہو تو اس کو کون ہدایت دے؟ فَمَا بَتَلَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُصَارِعُونَ فِيهِمْ یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا، جن کے دلوں میں نفاق ہے، اصل میں یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ پڑ جائے تو ہمارا دونوں سے تعلق ہوگا، تو جو پارٹی کامیاب ہوگی ہم ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اگر مسلمانوں کی فتح ہو گئی تو ہم مسلمانوں میں مل جائیں گے، اور کافروں کی فتح ہوئی تو کافروں سے۔ حالانکہ نتیجہ ایسے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ یہ دونوں جماعتوں کے درمیان پریشان ہوتے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے اردو زبان میں ایک محاورہ ہے نا جی، کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ مر جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، ہوتا کسی کے اس پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ
فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اثر جب یہاں اصاہو مانا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ یہ ہوگا کہ اللہ مومنوں کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو عزت دیں گے، اور جب مسلمان کامیاب ہوں گے تو یہ جن لوگوں نے دل میں کفر چھپا رکھا تھا اب بڑے شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے۔ لیکن اس وقت ندامت کا کیا فائدہ؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ۔ اور ایمان والے کہیں گے ہاں یہی لوگ تھے، بڑی پکی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب تو کھل گیا نا کس کے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم، ان کے اعمال جو تھے برباد ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، انجام کیا ہے کہ گھاٹا نکلا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر حکم دیا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو جو اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائیں، مرتد جو ہے وہ بھی واجب القتل ہوتا ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں کہ جی ہماری جماعت سے لوگ نکلنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ قادر ہیں کہ ان کے بدلے میں تمہیں ایک ایسی قوم عطا فرما دیں جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اور فرمایا ذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے بڑے متواضع ہیں، بڑے نرم ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے، اور کافروں پہ بڑا دبدبہ، بڑا عزت، بڑا غلبہ رکھنے والے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ لا یخافون لومۃ لائم، جو کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے والے، اللہ ایسی قوم بھیج دیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ ایمان ہدایت یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اللہ بڑے ہی علم والے ہیں اور بڑے ہی جاننے والے ہیں۔ آگے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دوست جو ہیں، تمہاری محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو یا ایمان والوں کے لیے ہو۔ جو مسلمان ہے اس کا تعلق تو اللہ سے ہوتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کے مومن ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے، ویؤتون الزکاۃ، زکات دینے والے، وہم راکعون، اور ہر حال میں اللہ کے آگے متواضع رہنے والے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رکوع سے مراد نماز کا رکوع ہے، اور پھر اس سے ایک سیدنا علی کی فضیلت بھی پکڑی کہ انہوں نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی کسی سائل کو دی تھی، تو لہذا اس آیت کا مصداق حضرت علی ہے۔ بہرحال یہ ایک اقوال ہے، ورنہ قرآن میں جمع کا صیغہ ہے، کسی ایک کا نام نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، ولیکم جمع، یقیمون الصلاۃ جمع، ویؤتون الزکاۃ جمع کا صیغہ ہے، تو ایک آدمی تو مراد ہی نہیں۔ وہم راکعون، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں رکوع سے مراد جو ہے وہ نماز والا رکوع نہیں ہے، بلکہ معنی ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے والے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جس نے اللہ کو دوست بنایا، اللہ کے رسول کو دوست بنایا اور ایمان والوں کو دوست بنایا، یہی اللہ کی پارٹی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ،
غالبون، یہ اللہ کی جماعت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے سب پہ غالب رہیں گے، کیونکہ الایمان الاسلام یعلو ولا یعلا، اللہ اسلام کو بلند رکھتے ہیں، اسلام کبھی کسی دین کے آگے نہیں دبتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سب سے زیادہ سر بلند ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم پر حق ہے، حالانکہ اللہ پر تو کسی کا حق نہیں، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ فرمائے کہ مجھ پہ حق ہے۔ مومنین کی مدد کرنا جو ہے ہم پر حق ہے، جیسے فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد فرماتے ہیں، ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ کہا جب قیامت کا دن ہوگا اور سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اس وقت بھی ایمان والے کامیاب ہوں گے، ایمان والے اصحاب الیمین ہوں گے، ایمان والے اصحاب المیمنہ ہوں گے، ایمان والے جنت میں ہوں گے، اور کفر والے جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں، اب اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اللہ نے فرمایا ایمان والو ان لوگوں کو جو تمہارے دین سے مذاق کرتے ہیں، کھیل کرتے ہیں، اہل کتاب ہیں جو تم سے پہلے گزرے یا کافر ہیں، ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے، ٹھٹھا اڑانے والے، مذاق کرنے والے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ مذاق بناتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ وہ قوم ہے جن کو کوئی عقل نہیں ہے اصل میں۔ اب سمجھیں کہ ایک تو موٹی بات ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ سے تعلق نہ رکھو، ان سے تعلق جو ہے وہ تمہاری موت کا سبب بن سکتا ہے، ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں۔ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے اپنی زندگی میں کافروں سے کتنی رعایت کی، کتنی مراعات دی، کتنی ان کا لحاظ کیا، لیکن انہوں نے کوئی شرم کیا؟ تو جب انہوں نے حضور کا شرم نہیں کیا تو ہم کون ہیں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنا کرتے تھے کہ جو ایک کافرہ عورت تھی، اللہ معاف کرے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ایک دن حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ آج میرے راستے میں کانٹے نہیں تھے، وہ کہاں گئی عورت؟ ہم نے کہا حضور وہ تو بیمار ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے اس کا گھر بتاؤ، میں اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ تو حضور عیادت کے لیے تشریف لے حضور نے یعنی ان کے ساتھ نرمی کرنے سے اللہ کی طرف سے بھی عتاب آ گیا کہ حضور اگر عبداللہ بن مکتوم نابینا آتا ہے دین سیکھنے کے لیے، آپ ان کی طرف توجہ کرتے اس کو چھوڑ کر؟ یعنی ہر حال میں حضور نے ان کی عزت کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ کلمہ پڑھ لو گے تو تیوکم العرب والعجم، عرب عجم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ لیکن کفار نے کوئی رعایت نہ کی، صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے کہ اگر اس وقت بڑے سے بڑا کوئی ظالم بھی ہوتا، فرعون بھی ہوتا،
قارون بھی ہوتا، نمرود بھی ہوتا، جو صحابہ پہ ظلم ہوئے ہیں وہ ان کو دیکھ کے وہ بھی پانی پانی ہو جاتا. یعنی خود اندازہ کرو، صحابی فرماتے ہیں مجھے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور میری جان جل جاتی تھی اور اندر ایسے گڑے پڑ جاتے تھے اور کوئی مجھے چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا تھا اور میرے خون اور پیپ نکلتے نکلتے ان انگاروں کو جا کے بجھا دی تھی اور اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. اتنا ظلم کوئی تصور کر سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی طور پہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا کہ آپ کے گھر پہ پہرا لگا دو، جب حضور نکلے تو بس حملہ کر دو اور قتل کر دو. حضور اللہ کی رحمت سے بچ گئے، تشریف لے گئے، لیکن کافروں نے پھر بھی نہیں چھوڑا، پھر بھی تعاقب کر رہے ہیں. پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جو حضور کی خبر دیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ دیں گے یا پکڑ کے لائیں گے، ہم ان کو 100 اونٹ انعام دیں گے. یعنی دشمنی کی کوئی حد بھی، اب حضور جا رہے ہیں، اب تو جان چھوڑ دو نا. جی حضور پاک نے مکہ چھوڑ دیا، اب تو تم کہو بھی ہماری جان چھوٹ گئی. پھر بھی تعاقب کیا، اللہ نے ناکام رکھا. حضور پاک نے یہودیوں سے معاہدے کیے، میثاق مدینہ کیا کہ بھائی ہمارا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، اسلام لے آؤ ٹھیک ہے، نہ لے آؤ تمہاری مرضی. ہم جبر نہیں کرتے، اسلام کسی کو نہیں کہتا کہ جبر تلوار اس کی گردن میں رکھ کے کہو کہ کلمہ پڑھے، نہیں، بالکل دلائل کے ساتھ بات کرو، مانتا ہے مانے، نہ مانے نہ مانے. لا اکراہ فی الدین. اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی. میں نے تو چیزیں ہی ہمیشہ ازداد پیدا کی ہیں کہ اگر اندھیرا ہے تو ساتھ روشنی بھی ہے، اگر کذب ہے تو ساتھ صدق بھی ہے، اگر باطل ہے تو ساتھ حق بھی ہے، اگر جھوٹے ہیں تو ساتھ سچے بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، اگر اسی طرح کوئی فریبی اور فراڈی ہیں تو اللہ کے اولیاء بھی ہیں. میں نے تو ہر چیز کی ضد پیدا کی ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے جی مجھے بات سمجھ نہیں آئی. قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ جی مجھے بات سمجھ نہیں آئی. اب دیکھو نا جی، ایک ہوتا ہے میرے بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کہہ دو الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دی، عمرہ نصیب فرما دیا، طواف نصیب فرما دیا. اس گھر کے طواف کے لیے تو اللہ کے فرشتے ترستے ہیں، اس گھر کے طواف کے لیے تو کئی اولیاء اللہ ترستے ترستے فوت ہو گئے اور مکہ مدینہ نصیب نہیں ہوا. یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت. یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ ہر چیز واضح ہے. ایک ہے ضد میں نہ مانوں کہ اس کا کیا علاج ہے، اس کا کوئی علاج ہے. اب دیکھیں جی ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے، اچھا نفل پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، وتر پڑھتا ہے، طواف کے 2 رکعات پڑھتا ہے، تحیت. ہر نماز میں یہ کہتے ہو کہ نہیں اشہد ان محمدا عبدہ، کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، کہتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی تمہارے ملک میں کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی سب کہتے ہیں نہیں کہتے؟ پھر کیا مانا کہ نور ہیں؟ ضد کا کیا علاج؟ بھئی ہر نماز میں کہہ رہے ہو کہ اشہد ان محمد عبدہ، میرا اللہ محمد مصطفیٰ ہمارا ایمان ہے، تیرا بندہ ہے اور تیرا رسول. لیکن ضد کا کیا علاج ہے مجھے بتاؤ، کوئی حل ہے؟ ماسوا اس کے یہ نہ کہے آدمی کہ مجھے پتہ کوئی نہیں، یہ غلط بات ہے. اور یہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے بھی سمجھائی، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا بندہ نہ بنوں شکر کرنے والا. لیکن ضد ہے.
سرکار باغ کے روضہ مبارک پہ جاتے ہیں، جا کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کی یہ قبر مبارک ہے اور اسی میں حضور پاک دفن ہے۔ جب آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ حضور کی قبر مبارک ہے، حضور پہ موت آئی ہے، حضور دفن ہوئے ہیں، پھر کبھی خدا پہ بھی موت آتی ہے، خدا کی بھی قبر بنتی ہے، کبھی نور کی بھی قبر بنتی ہے، کبھی فرشتوں کی بھی قبریں بنی ہیں۔ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کیا معنی ہے؟ وہ الگ مسئلہ ہے کہ انبیاء حیات ہے لیکن حیات برزخی ہے، ٹھیک ایمان ہے، لیکن موت اگر نہ آتی تو صحابہ حضور کو دفن کرتے؟ یعنی تمہارے باپ کو یا بھائی کو موت نہ آئے تم زندہ دفن کرو گے؟ صحابہ اتنے دشمن تھے حضور کے، اور حضور دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہ میری موت میں مدد فرما۔ تو یعنی یقین سے سامنے کھڑے ہیں کہ سرکار دو جہاں پہ موت آئی، اور یہی بات کہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی وفات کے بعد جو پہلا خطبہ دیا ہے وہ یہی تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں اگر تم حضور کی عبادت کرتے تھے محمد مصطفیٰ کی تو آپ کو موت آ گئی۔ وَمَن يَعْبُدِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ پہ کبھی موت نہیں۔ اب یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ حضور جناب ہر جگہ حاضر ناظر کی مدینے کیوں جاتے ہو؟ دماغ خراب ہے، پیسے خرچ کرتے ہو، لاکھوں روپے لٹاتے ہو، دھکے کھاتے ہو، زبان نہیں آتی، عربی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبر کرو یہ اور زور لگاتے ہیں، یہ ساری مار کھا رہے ہیں۔ تو جب حضور ہر جگہ موجود ہے تو وہیں ملاقات کر لیا کرو، آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ہے، کسی مولوی کو بلا لیا، 10-20 ہزار کی دیگ بن جائے گی اچھی، لوگوں کو کھلا دی، وہ اسی وقت ماشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑے گا، حضور آ جائیں گے۔ یار یہ عقل نہیں، اب چھوڑو یار، مولوی مکی ہے، مدنی ہے، وہابی ہے، نجدی ہے، چھوڑو ان کو، تمہیں اللہ نے عقل نہیں دیا کیا؟ تم منہ کے بجائے کان سے روٹی کھاتے ہو، پانی منہ کے بجائے ناک سے پیتے ہو، جوتی پاؤں کے بجائے سر پہ باندھتے ہو، تمہیں اتنا عقل نہیں ہے؟ بڑے پاگل ہو تم۔ اور اگر حضور حاضر ناظر ہیں، ہر ملک میں ہیں یا صرف تمہارے ملک میں ہیں؟ آپ پیدائش سے بھی پہلے حاضر ناظر تھے یا پیدائش کے بعد حاضر ناظر ہیں؟ آپ نبوت سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے یا نبوت کے بعد حاضر ناظر ہیں؟ اور خدا کا خوف کرو، اگر ہر جگہ محمد مصطفیٰ حاضر و ناظر ہے پھر معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج یعنی ایک ڈرامہ ہے، پھر تو وہ ٹھیک کہتے ہیں جو آج کل کے جھوٹے عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں جی اصل میں معراج ایک بہانہ ہے، اصل میں تو خدا کو ملانا ہے۔ ان کے نزدیک معراج بھی بہانہ ہے، فسانہ ہے۔ جو سب سے عظیم معجزہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کہ زمین کے علاوہ اللہ نے آسمان بھی مسخر کر دیے ہیں، عروج کی انتہا ہو گئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہجرت کا کیا معنی؟ کہو سمجھ نہیں آتا، مطلب بالکل غلط ہے۔ یا پھر یہ سمجھو کہ اللہ نے دل پہ مہر لگا دی ہے، قرآن حدیث تیرے دل کے اندر جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوب۔
دیکھ رہے ہو آنکھوں سے کہ ساری دنیا اس کے گھر کے باہر پھر رہی ہے. دیکھ رہے ہو کائنات کا ہر بندہ عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، سفید ہے، گندم گون ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، سب کی زبان پہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. سب پڑھ رہے ہو، سب سن رہے ہو، احرام بھی باندھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی پھر یہ کہو گے اور یہ جو کچھ دیتا ہے کملی والا ہی دیتا ہے نا. پھر اس سے بڑا کافر کوئی ہے جو یہ عقیدہ رکھے؟ کملی والے کو کون دیتا ہے؟ مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے. چھوڑو یہ باتیں ہیں، بہانے ہیں. اصل وجہ یہ ہے یا رب ناراض ہے یا انہوں نے کوئی ضد کی ہوئی ہے اسلام کے کہ صحیح عقیدہ قبول نہیں کرنا. اب آپ دیکھیں آنکھوں سے مکے میں مدینے میں جا کر سرکار دو جہاں پہ سلام کے بعد سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر پہ سلام پڑھتے ہیں. آپ کے دائیں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی شک ہے ان کے ایمان کا، پھر بھی آدمی باتیں کرے تو کیا مسئلہ اس کو سمجھ نہیں آتا؟ بھئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، سمجھ کیا نہیں آتا؟ یعنی حضور کی دیکھو نا سب سے زیادہ آدمی کی محبوب اولاد ہوتی ہے، اولاد بھی جنت البقیع میں دفن ہے. سب سے زیادہ قریب انسان کی بیوی ہوتی ہے، حضور کی بیویاں بھی جنت البقیع میں دفن ہیں. اور ساتھ اگر بھی دفن ہے تو ابو بکر عمر ہے رضی اللہ عنہ. مسئلہ سمجھ نہیں آیا کسی کو؟ یا اس میں سمجھنے کے لیے کسی مشین لگوانی پڑے گی ہمیں؟ بھئی ہر آدمی کو پتا ہے کہ سیدہ فاطمہ حضور کو کتنا پیاری ہیں کہ جس کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی بی بی فاطمہ جب گھر آتی تھی حضور کے، حضور کھڑے ہوتے تھے. اور بی بی فاطمہ جب حضور بی بی فاطمہ گھر میں جاتی، بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی. اتنا بڑا مقام ہے، لیکن دفن جنت البقیع میں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب ہے، محبوب خدا، حضرت زوجہ ہے محمد مصطفیٰ، جس کی آسمان سے اللہ نے پاکی کی گواہی دی ہے اور جس کی گود میں سر رکھے ہوئے میرے مدنی محمد مصطفیٰ فوت ہوئے ہیں، لیکن دفن جنت البقیع میں ہے. اور ساتھ دفن یا ابو بکر ہے یا عمر ہے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے، بعض روایات میں بھی ہے، آثار میں بھی ہے کہ انسان، آپ کے ہاں بھی ایک بڑا محاورہ مشہور ہے کہ پہنچی وہی یہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کہ جہاں کی مٹی اٹھا کے آدمی بنایا جاتا ہے دفن بھی وہی ہوتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سے میرے محبوب کی مٹی اٹھائی گئی، ابو بکر عمر کی مٹی بھی وہیں سے اٹھائی گئی. یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا. اللہ نے فرمایا. اب دیکھیں کہ یہود نے اتنی حضور کی محبت کے بعد حضور پاک کے قتل کا ارادہ کیا اور قاتلانہ حملہ کیا، زہر دیا، جادو کیا. کون سی دشمنی ہے جو نہیں کی؟ کون سی دشمنی ہے جو نہیں کی؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گزرنا پڑتا تو کہتے ہیں السلام علیکہ، یعنی آپ پر موت ہو. سلام نہیں کہتے تھے. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں بیٹھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، ایک یہودی گزرا تو کہا السلام علیکہ. تو بی بی عائشہ کو غصہ آ گیا، محبوب کی شان میں کوئی کوتاہی کرے، گستاخی کرے تو بیوی کہاں برداشت کرتی ہے. اور نے کہا لعنت اللہ علیک وغضب اللہ علیک، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا. حضور نے دیکھ فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ عائشہ تمہیں زیب دیتا ہے ایسی بات کرو؟ ہم نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں اس بدبخت نے آپ کو کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے جو کہا وہ تم نے نہیں سنا.
اس نے اگر کہا ہے کہ السلام علیکہ محمد مصطفیٰ تجھ پہ موت ہو تو میں نے کہا وہ علیکہ تجھ پہ ہو، تب اللہ میری دعا سنے گا یا اس یہودی کی دعا سنے گا؟ تو میں نے جواب دے دیا، پھر یہ کیا ضرورت ہے گالی دینے کی، غضب اللہ علیہ لعنت اللہ علیہ، یعنی اتنی عداوت۔ حضور کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، اس لیے لیکن حضور کی برداشت بھی دیکھو، کمال بھی دیکھو رحمت کا۔ آپ فرماتے دیکھو اللہ نے مجھے کیسے دشمنوں سے بچایا ہے، یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں نا، میں تو مزمم نہیں، میں تو محمد ہوں۔ کون سی دشمنی؟ بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی، حضور پاک کو زہر دیا، لبید ابن العاصم سے آپ پر جادو کیا، حضور کو دیوار کے نیچے بٹھا کے اوپر سے پتھر گرانے کا پروگرام بنایا، کون سی دشمنی ہے جو انہوں نے نہیں کی؟ تو تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ جو حضور کے خیر خواہ نہیں بن سکے وہ تیرے خیر خواہ بنیں گے، وہ تیری مدد کریں گے، اور تم مسلمانوں کو چھوڑ کے، آپس کے تعلق کو چھوڑ کے ہر وقت یہودیوں کے دروازے پہ صرف یہ نہیں کاسا رہے سو بیک کا دروازہ کشکول لے کے کھڑے ہو، بھیک مانگتے ہو، اور وہ تیرے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب قرآن میں آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا کہ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، اللہ نے فرمایا ان قریب اس کافر کو میں جہنم میں ڈالوں گا، ایسی جہنم لا تبکی جو کچھ بھی نہیں بچاتی، کچھ بھی نہیں چھوڑتی، وہ گوشت ہے یا ہڈیاں ہیں، سب چیز کو جلانے والی ہے، لواحۃ للبشر، اور دور سے نظر آنے والی ہے، دور سے دیکھیں گے، وبرزت الجحیم للغاوین، یا جیسے اللہ پاک نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے آج کافر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، بعض علماء نے فرمایا لواحۃ للہ، یلوہ چمکنے والی، دور سے نظر آنے والی، اور بعض علماء نے فرمایا جلا کے چہرے کو ظاہر کر دینے والی، اور اس جہنم پہ فرمایا علیہا 19، میں نے 19 فرشتے رکھے ہیں جو خزانہ جہنم ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل اور اس کے ساتھی جو تھے، ابو جہل کہا مار کے ہنستے ہنستے اللہ کے حرم میں گر گیا اور کہنے لگا سن لیا ہے حضور پاک فرماتے ہیں جہنم پہ 19 فرشتے ہوں گے، اور کہنے لگا یار مکے والوں ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، دو آدمی نہیں ایک کو پکڑ لیں گے، کیا کر لیں گے پھر ہمارا 19 فرشتے؟ یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ان کا ایک پہلوان تھا کلدہ، وہ اتنا طاقتور تھا بدبخت کہ چمڑے کا جیسے مسلح بنے ہوتے ہیں نا چمڑے کے، تو وہ ایک بچھا دیتا مسلح اور ایک طرف سے کھڑا ہو جاتا، کہتا بھی اگر جس میں طاقت ہے نا میرے پاؤں کے نیچے سے اس کو نکالیں کھینچے۔ 10 آدمی زور لگا کے کھینچتے تھے، نہیں کھینچ سکتے، وہ چمڑا ٹوٹ جاتا تھا لیکن نکلتا نہیں تھا اس کے پاؤں سے، اتنا زور والا تھا۔ اور کہنے لگا ابو جہل کیا فکر کرتے ہو، 17 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں نا، باقی 2 تم پکڑ لینا۔ یعنی مذاق ہو۔ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہو جو تمہارے دین کو حضون ولعبا، جو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، ان سے تمہارا تعلق۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اللہ نے فرمایا مکے والو
میرے مدنی کے دین کا مذاق نہ بناؤ. وہ انسان نہیں جو جہنم پہ میں نے کھڑے کیے ہیں، وہ فرشتے ہیں، فرشتے. اور ان کی طاقت کا اندازہ کرو کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ جبریل قوم لوط کی بستیاں اٹھاؤ، تو اپنے پر کے کنارے پہ اٹھا کے آسمانوں تک لے گیا اور الٹا پھینک دیا. جو اتنے ان کا مقابلہ کرو گے. اور پھر میں نے انسان نہیں کھڑے کیے، جن نہیں کھڑے کیے، کیونکہ مجانست کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رحم آ جائے. میں نے فرشتے کھڑے کیے اور ان کا کام یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ تو میرے فرشتے ہیں، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اور یاد رکھو کہ باقی اللہ نے 19 کیوں کھڑے کیے ہیں. اللہ نے فرمایا آزمائش ہے، فتنتاً امتحان ہے. جو مومن ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، جو کافر ہے وہ اعتراض کریں گے. یہ بھی ابتلا ہے نا. مطلب اگر میں 20 بھی کھڑے کر دوں پھر بھی اعتراض کر رہے 20 کیوں ہیں. لیکن یاد رکھو کہ علماء نے لکھا ہے کہ 19 کی وجہ یہ نہیں ہے، 19 نقبا ہیں. ہر ایک فرشتے کے نیچے پھر کتنے فرشتے ڈیوٹی کرنے والے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 19 قسم کے عذاب ہیں. قیامت جہنم میں عذاب کی انواع جو ہیں وہ 19 ہیں، اور ہر قسم پہ ایک فرشتہ مقرر ہے. کیا مانا کسی کے ذمے ہے کہ دشمنوں کو قوم کھلائیں. بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، کہ تماشا تو نہیں ہے یار. یہ تمہارے حاجی ہیں، رش کر کے لڑ رہے ہیں اور کیا ہے. درود شریف پڑھو، چھوڑو بس. انا للہ و انا الیہ. یہ حج پہ آئے ہیں، عمرے پہ آئے ہیں بھائی، رش ہے نہ جاؤ، بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹے کے بعد چلے جاؤ. کیا مشکل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں عذاب کی قسمیں 19 ہیں. کیا مانا؟ ایک سیکشن ہے جس میں مارا جاتا ہے، ایک سیکشن ہے جس میں ان کو اپنا کافروں کا پیپ نکالا ہوا پلایا جاتا ہے، ایک سیکشن ہے جس میں زقوم کھلایا جاتا ہے، ایک سیکشن ہے جس میں خسلین پلایا جاتا ہے. تو 19 سیکشن ہے، ہر سیکشن پہ ایک فرشتہ ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اصل میں کچھ معاملات ایسی ہوتی ہیں ترکل اعتقادیات، 9 چیزوں کا عقیدہ ضروری ہے، اور 5 معمورات ہیں اور 5 منہیات ہیں. تو 10 وہ اور 9 19، اس لیے وہاں اللہ نے 19 فرشتے رکھے ہیں. لیکن دشمن تو مذاق بناتا ہے. اسی میں اذا نادیتم من الصلاۃ اتخذوا ہزوا ولعبا. جب تم اذان دیتے ہو تو یہ مذاق بناتے ہیں. ابو یاسر اور اسی طرح اخطب اور 5-6 یہودی اکٹھے ہو کے حضور کی خدمت میں آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو آپ اذان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ کیا ہے؟ پہلے ادیان میں تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کسی دین میں کسی مذہب میں یہ اذان ہو. یہ کیا ہے؟ صوت نعوذ باللہ، یہ آوازیں نکالنا اور بلانا اور یہ کرنا اور 5 وغیرہ کرنا. اگر یہ دین ہے تو پہلے نبیوں میں نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی نئی چیز گھڑی ہے. یہ ہمیں مذاق کر. حتیٰ کہ ایک بدبخت ایسا بھی تھا وہاں مدینے پاک میں کہ جب وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کہتا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا ڈالے. چند دن گزرے کہ گھر میں اس کے آگ لگی اور وہ جل گیا ہمیشہ کے لیے. اللہ نے دکھلا دیا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. اسی طرح ابھی محظورہ جو ہیں، جو مؤذن تھے مکہ مکرمہ کے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. اذان کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم لڑکے نوجوان اکٹھے ہوئے تھے، ہم نے بھی مذاق بنانا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب چڑھا رہے تھے ہم کو. حضرت بلال اذان دیتے رہے. حضور نے فرمایا یہ کون شور کرے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور پتہ نہیں، نوجوان لڑکے ہیں، اور ان کو پکڑ کے لے آؤ.
صحابہ تو شاہین تھے نہیں، وہ 2-3 شاہین اٹھے اور سب کو پکڑ کے لے آئے. حضرت فرمایا ایکم اندھا صوتن، تم سب میں زیادہ کون تھا وہ زیادہ بلند آواز والا جو چیخ رہا تھا؟ تو ڈر کے مارے سب نے کہا کہ یہ تھا یہ زیادہ چیختا ہے. ابھی معذورہ کہتے ہیں کہ میں اب چپ بیٹھا ہوں، پکڑا تو گیا نا. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ سب کو چھوڑ دو، اس کو رہنے دو. سب کو چھوڑ دیا. ابھی معذورہ کہتا ہے کہ اب میری جان نکل رہی تھی کہ سب کو تو چھٹی مل گئی لیکن مجھے سزا ملے گی. اچھا اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ میں اذان کہتا ہوں تم ویسے کہو. حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کہا اللہ اکبر. ہم نے زور سے کہو تب چیخ رہے تھے، ابھی زور سے کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو حضور کہتے گئے، وہ بھی کہتا گیا. جب اذان ختم ہوئی فرمایا فذهب جاؤ، تمہیں بھی چھٹی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں کہاں جاؤں، اب تو اذان اندر چلی گئی، اب تو کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہو گیا، میں کہاں جاؤں؟ اور یہ وہی ابھی معذورہ ہے جو مکے کا مؤذن تھا حضور کی زندگی میں. بلال مدینے کا مؤذن تھا، ہر سفر حضرت میں ساتھ ہوتا تھا. اور رمضان میں ایک مؤذن حضرت بلال ہوتے تھے اور دوسرے عبداللہ ابن مکتوم ہوتے تھے، اور مکے کا مؤذن جو ہے ابھی معذورہ ہوتا تھا رضی اللہ عنہ. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو مذاق بناتے ہیں دین کو، جو اذان سن کے مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، ان کو دوست ہرگز ان کو دوست اپنا نہ بناؤ. ایمان سے اللہ کے گھر میں بیٹھے. آج بھی تو حضور کا جو کارٹون بنا رہے ہیں مذاق بنا رہے ہیں، ٹھٹھا بنا رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ خود سوچو کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ آج تمہارے سامنے ہو رہا ہے. اور پھر بھی ہماری دوستی ہو، ہمارا تعلق ہو، اس میں کوئی فرق نہ آئے. اور جی مذہب تو ہر کسی کا ایک پرسنل معاملہ ہے نا، نجی معاملہ ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، تو نہیں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کیسے مسلمان انا للہ ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا میرا محبوب ان کو ہرگز دوست نہ بنانا، اور ساتھ ڈرایا فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. کہ یہ قوم ہی ایسی بے عقل ہے، بد عقل ہے، حق بات نہیں سمجھ. لیکن یاد رکھو بے عقل ہے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں بے عقل نہیں ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا کے لیے بڑے سمجھدار ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، لیکن دین ان کو سمجھ نہیں آتا ہے. اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے پاس دل ہیں لیکن دل سے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. لہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں ہیں لیکن دیکھنا نہیں چاہتے. ولہم آذان لا یسمعون بها، کان ہے لیکن حق بات سننا نہیں چاہتے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ نے فرمایا کہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں کہ جانور بھی اپنے چرانے والے کی آواز پہ آ جاتا ہے، یہ بدبخت خدا کی آواز پہ بھی نہیں آتے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ جانور بھی اپنا گھر پہچان لیتا ہے. ان کو آج تک تو ہی سمجھ. اس لیے میں ذالک بانہم قوم لا یعقلون. اگر اور اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس بندے کو دین کا علم نہ ہو وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے. اصل عقل ان کو ہے جنہوں نے خدا کو پہچانا اور محمد مصطفیٰ کو پہچانا. تو جنہوں نے اللہ رسول کو نہیں پہچانا وہ کیسا عقل ہے؟ واللہ اعلم. میرے بھائی سوال مختصر لکھا کرو. کہتے جی کہ ایک جوڑے کا نکاح ہوا تھا. شادی سے پہلے لڑکی کے گھر والے جو ہیں انہوں نے یعنی رخصتی سے، ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. دعا کرو
اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ مذاق سمجھتے. اچھا کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی نکاح کا معنی ہے مولوی ہو، گواہ بیٹھے ہوں، ایجاب قبول ہو، بعد میں مٹھائی تقسیم کی جائے پھر نکاح ہوتا ہے. بے وقوفی کی بات ہے. یہ سب سنت ہے، ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کہا کہ میں نے آپ کو لڑکی دے دی، اس نے کہا میں نے قبول کی اور گواہ سن رہے تو نکاح تو ہو گیا، چاہے خطبہ پڑھا گیا یا خطبہ نہیں پڑھا گیا، چاہے اس وقت ہی جب ولی الامر نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. اسی لیے بات کہتے میں نے طلاق تو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تم آزاد ہو، وہ جناب طلاق ہو گئی. میں نے جناب طلاق تو نہیں کہا، میں نے تو کہا تم مجھ پہ حرام ہو، وہ بھی جناب پکی طلاق ہو گئی. میں نے طلاق تو نہیں، میں نے کہا گھر سے نکل جاؤ، وہ بھی جناب طلاق ہو گئی. صرف لفظ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر کہہ دی الحقی بیاہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کے بعد، وہ بھی طلاق ہے. اگر کہہ دے حبلو کے اعلیٰ ہاتھ کی کہ تیری رسی تیرے کندھے پہ ہے، تم آزاد جدھر چاہو جاؤ، وہ بھی طلاق ہے. یہ کیا لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے نکاح طلاق. بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ نکاح ہو گیا تھا لیکن لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے کورٹ میں کیس کر دیا. لڑکے نے ابھی تک جو ہے طلاق نہیں دی ہے، لڑکی نے دوسری جگہ شادی بھی کر لی. ماشاءاللہ ان کو کیا ہے جناب. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، یاد رکھو اگر کورٹ اسلامی ہو وہ فیصلہ کرے اور وہ اس کو خلو کا حق دیتے ہوئے طلاق نافذ کرے تو ہو سکتی ہے. یہ جو آپ کی انگریزی کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے فیصلے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. اور لازمی بات تھی کہ قاضی اس کو بلاتا، مجسٹریٹ بلاتا یا طلاق دلاتا، اس کو جیسے بھی ہوتا کہتا بھی اب طلاق تو بس ایک نہیں رہنا چاہتی ہے تو بس ٹھیک ہے طلاق دل. لیکن وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر. اگر اس کا پہلا نکاح ہے اور دوسری جگہ نکاح کرے، ساری زندگی زنا کرتے ہیں اور اولاد بھی ولد الزنا ہو. باقی تمہاری مرضی ہے، تم نے پہلے کون سے دین پہ عمل کیا ہوا ہے. تم تو مکے مدینے میں بھی آگے داڑھی بڑھاتے ہو، مکے مدینے میں بھی آگے جھوٹ بولتے ہو، مکے مدینے میں بھی آگے حرام کھاتے ہو، ایجنٹیاں کرتے ہو، رشوتیں لیتے ہو، حاجیوں کو لوٹتے ہو، عمرے والوں کو لوٹتے ہو، بکریوں کے نام پہ لوٹتے ہو، حج بدل کے نام پہ لوٹتے ہو، عمرے بدل. تو مدی اس کا احساس نہیں ہے. تو باقی تم حلال حرام کون دیکھے گا. کہتے جی کہ ہم سید خاندان میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم صرف سید خاندان سے رشتہ کریں گے. میرا بھائی ایک ہے جائز ہونا، تو سید خاندان سے بھی رشتہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر خاندان اپنے برابر کے خاندان میں شادی کرے. ان کی بات ٹھیک ہے، وہ سید خاندان میں کریں تو اچھی بات ہے، کیونکہ جب خاندانوں میں بھی تھوڑا بہت فرق، حالانکہ اللہ کے ہاتھ کوئی فرق نہیں ہے نا. اللہ کے ہاتھ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ اللہ کو پیارا ہے، چاہے وہ موچی ہو چاہے پاولی ہو. اور سید ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، وہ اللہ کو پیارا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اثر ضرور ہوتا ہے خاندان. حتیٰ کہ حضور پاک نے جب بی بی زینب کا رشتہ جو ہے خود مانگا، خود کیا، حضرت زید کا نکاح خود پڑھایا، لیکن فرق تو تھا نا جی، اس لیے نہ بن سکی. بی بی زینب ہمیشہ اپنے شوہر کو تانا دیتی تھی کہ حضور نے کہا میں نے نکاح قبول کر لیا ورنہ میں تیرے ساتھ نکاح کرتی، تو میرے برابر کا آدمی ہے. آخر طلاق ہوئی. تو اس لیے بہتر یہی ہے سید میں رشتہ کرے، ورنہ جائز ہے، کوئی منع نہیں. اب دیکھو نا حضور کی بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت عثمان تو سید نہیں تھے، نہ بنو ہاشم میں سے، تو بنو امیہ میں سے تھے. رشتہ جائز ہے لیکن نبھتی نہیں. اس لیے فقہا نے بھی لکھا ہے کہ جب لڑکی لڑکے کا رشتہ کرو تو کفو کو ڈھونڈو. کیا مانا؟ برابر کے لوگ ہوں. اگر ایک تاجر کی بیٹی ہے اور ایک فقیر ہے، کب گزرے گی؟ وہ تو پھر بیچارہ گھر کا وہ داماد بن کے نہیں، نوکر بن کے گزارے گا.
کہتے جی مکہ شریف میں رہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کس کو صدقہ دوں. ماشاءاللہ دیکھو جی کیسے عقل والا آدمی. یہ سارے حرم میں جو کام کر رہے ہیں یہ صدقہ نہیں، یہ نوکری تم کرو گے، نوکری صفائی پہ تم بلدیہ کی نوکری جھاڑو دو گے سڑکوں پر، حمام دھو گے، غریب ہے تو کر رہے ہیں نا. تو ان سے زیادہ کون مستحق ہوگا؟ مانگتے بھی نہیں ہیں بیچارے. قوالی سننا کیسا ہے؟ بالکل حرام. اگر ساتھ باجا وغیرہ بھی ہے اور اس کے طبلہ بھی ہے اور فلان بھی ہے، وہ تو 100% حرام. کہتے تھے کہ مرد ایسا عطر استعمال کر سکتا ہے جس میں رنگ ہو. آج کل جو مارکیٹ میں عطر ملتے ہیں ان میں رنگ ہو. اللہ کا بندہ تم نے مسئلہ ہی نہیں سمجھا. رنگ کا معنی ہوتا ہے کہ عورت لگاتی ہے مثلا زعفرانی عطر تو وہ رنگ بالوں پر بھی نظر آتا ہے. یہ رنگ ہے، تم ایسا کرو گے ختم ہو گیا، تھوڑا رنگ ہے جو نظر آئے گا. معنی یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ رنگ والا عطر لگا سکتی ہے تاکہ اس کی نظر جو ہے شوہر کی پڑے گی اور کسی کی کیا پڑے گی. لیکن مرد کو وہ رنگ والا نظر نہ ہو کہ پیلا پیلا نظر آئے اور کپڑے پیلے ہو جائے اور ٹوپی پیلی ہو جائے اور سارے کپڑے ایسے ہو جائے، وہ منع ہے. یہ جو رنگ والے ہیں یہ رنگ شنگ نہیں ہے، ایسے رگڑا دو تو رنگ ختم. میں مدرسے کے لیے پاکستان کے لیے یہاں سے قرآن لے جانا چاہتا ہوں تو ان کا ادارہ ہے، دفتر ہے رابطۃ العالم الاسلامی کا، وہاں درخواست دے دیں، اپنا ایڈریس لکھیں اور سارا کچھ وہ آپ کو وہی پہنچا دیں گے. یہاں چوری کر کے نہ لے جاؤ حرم کے، یہ حرم کا وقف ہے. اگر عمرے کے احرام باندھنے سے پہلے ہم صابن سے نہائیں تو نہانا سنت ہے. اللہ کے بندے کیوں نہ نہاؤ؟ بالکل نہاؤ، صابن سے نہاؤ، عطر سے نہاؤ. بات تو یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، پہلے کیوں منع ہے؟ اگر مدینہ منورہ میں جو مواجہ شریف میں یعنی حضور کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ حضور سنتے ہیں، جو درود شریف پڑھتے ہو آپ مدینے کے کسی بھی کونے میں وہ پہنچایا جاتا ہے. میں اور میری بیوی عمرہ کرنے کے بعد دونوں نے جب صفا مروہ بھی دوڑ لیا، طواف بھی کر لیا تو میں نے بیوی کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں. بیوی نے میرے سر کے بھی بال کاٹ دیے، اچھی بات ہے، وہ تو ہمیشہ کاٹتی رہتی ہے. اگر آج کاٹ لیے تو کون سی نئی بات ہو گئی؟ کچھ نہیں بھائی، جائز ہے. حضرت آپ کیسے ہیں؟ اللہ صحت دے. خصوصی دعا فرمائے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. تو یہ تو میرے بھائی قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں نا یہ کرو، چلتے چلتے حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ پڑھتے رہو. اللہ پاک سب پریشانیاں، لیکن دل سے پڑھا کرو. یہ زبانی کلامی جو ہے نا جی، یہ خیال کسی اور. 2 رکعت پڑھو لیکن صحیح انداز میں پڑھو. میرا ایک ہندو لڑکی سے تعلق چل رہا ہے، کافی عرصہ ہو گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا نیکی کا کام کر رہا ہے. وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے، بعد میں شادی کرنے کے لیے بھی اچانک گیا ہوا، اس نے رکھ کر دیا پتہ نہیں کیا، مسلمان ہونے سے اور شادی کرنے سے. اچھا ہے، کرنے سے انکار کر دیا، اچھا ہوا. اگر وہ مسلمان ہوتی ہے دل سے ہو، شادی کے لیے تو نہ ہو نا. سب چکرے ہیں،
وہ جی کہتی ہے تم شادی کرو گے تو میں مر جاؤں گی. آج تک کوئی مری بھی ہے دیکھا ہے کبھی؟ سب بکواس ہوتا ہے, عورتوں کا مکر ہے. ایاکم وفتنۃ النساء. میں نے ایک مسجد میں مدینہ شریف میں ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی. ان کی نہیں ہوتی ہوگی, ہماری تو ہوتی ہے. ان کی نہیں ہوتی ہوگی, ان کے مسلک میں ضروری ہے فاتحہ. ایک آدمی 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت میں بیٹھ گیا. گمان ہے کہ 4 رکعت پڑھا لیکن حقیقت 3 پڑھی. سجدہ صاحب کرے, ہاں بالکل. اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو پھر 4 رکعت دوبارہ پڑھے گا. اگر سجدہ صاحب کیا تھا پھر تو نماز ہو جائے گی. میں کہتا ہے جی بھائی ایک تو بھائی صلاۃ رباعیہ آخری 2 رکعت امام کے ساتھ ملا, دونوں رکعت سورۃ فاتحہ. اب جو باقی 2 رکعت ہیں آپ کی جب کھڑے ہوں گے تو بالکل آپ سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے. یوں سوچا, ایک موٹی بات یاد رکھ, جو چھوٹا ہے وہ پورا کرو. ہماری پہلی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں تو پہلی رکعت میں فاتحہ بھی تھی اور سورت بھی تھی, لہذا ہم فاتحہ بھی پڑھیں گے سورت بھی. اچھا ہماری 2 رکعت آخری چھوٹی تھی تو صرف فاتحہ, جب صرف فاتحہ پڑھیں گے. اچھا بعض ائمہ کے نزدیک کچھ بھی نہ پڑھیں چونکہ ہم مقتدی ہیں تب بھی ہماری نماز ہو جائے گی. اگر عمرے کے طواف کے دوران رکن یمانی پہ میں نے ہاتھ لگایا کوئی بات نہیں, سنت ہے اللہ کے بندے. وہ تو ہوتا ہے کہ ہاتھ کو اثر نہ لگے, اگر لگ گیا ہے دھو ڈالو. اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آئیں تو طواف سے پہلے صفا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. طواف کے بغیر صفا ہوتی ہی نہیں, پہلے طواف ہوگا پھر صفا ہوگی. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 دفعہ 3 طلاقیں دی, بیوی کو طلاق بدلی یا ڈاک بھیجی. وہ شخص پریشان ہے. بہرحال حنفی مسلک میں تو میرا بھائی کوئی راستہ نہیں ہے, 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد حنبل, سب ائمہ کے نزدیک 3 چاہے 1 دفعہ دے. ہاں 1 دفعہ 3 طلاق دینا گناہ تو ہے لیکن ہو جائے گا. میں مکے میں رہتا ہوں, مدینے جانا ہو, واپسی پر میری نیت عمرے کی نہ ہو. بہرحال حنفی مسلک میں تو ہر حال میں عمرہ کرنا ہوگا. تمہاری نیت کیا؟ وہ کہتے ہیں پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہماری نیت پر تو ہماری مرضی, ہم احرام باندھے نہ باندھیں تو میقات مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں. دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی حدیث بتاتی ہے کہ حضور پاک کبھی بغیر احرام کے آئے ہوں میقات سے؟ جس نبی پر یہ شریعت اتری ہے اس نے تو کبھی بھی. آپ کہتے ہیں جی کاروبار ہو تو کوئی حرج نہیں. ہاں ایک ہے روز آنا جانا, ڈرائیور ہے روز جاتا ہے, اس کے لیے گنجائش ہے. ایک بزنس مین ہے ہر دوسرے تیسرے دن جاتا ہے میقات کے ساتھ, اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ ہر آدمی بہانے بنائے. احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو چوم سکتے ہیں, ویسے ہی نہیں چوم سکتے. احرام کی حالت میں بھی نہیں چوم سکتے. عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جناب پڑھ سکتی ہے. اگر میں نے اشارہ کیا حجر اسود کو لیکن چوما نہیں, کوئی بات نہیں, چومنا ضروری بھی نہیں. ہاتھ لگے تو چومنا ضروری ہے. اہل خانہ اگر لڑکے یا لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی کر دیں, نہیں کرنی چاہیے, ان سے مشورہ لینا چاہیے. لڑکی سے باقاعدہ والدین مشورہ لیں. اسی طرح سے لڑکا ہے اس سے بھی مشورہ لینا چاہیے. ہاں والدین اگر کر دیں نکاح ہو جائے گا, لیکن ان کو بھی حکم ہے کہ مشورہ لو. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے ابھی سر نہیں مٹایا
حمام گیا تو خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو ڈالے، 5-10 ریال خیرات کر دے۔ آب زمزم میں اور کوئی پانی ملائیں تو سارا زمزم ہو جائے گا، بالکل اپنے علاقے میں جا کے نہر میں ڈال دو، ساری نہری زمزم ہو جائے گی۔ ہم بازا کل لڑاتے رہتے ہیں، وہی زمزم ہے جو زمزم ہے۔ لوگ حرم میں فوٹو بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، ناجائز ہے شریعت میں۔ میں نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر دیتا ہوں، بالکل ناجائز ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اندھے ہو جاتے ہو، یہ اچھا خضو ہے جو آنکھیں بند کر کے آتا ہے۔